دی ہائی کورٹ کہ اب واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ عورتوں کے جو حقوق کسی نہ کسی بہانے سے چھینے جاتے تھے یا ان کو محروم کیا جاتا تھا. Now you know they are getting it back. Now if you see the last 25 years of the history in Pakistan کہ آپ نے دیکھا کہ وومن پروٹیکشن آرڈیننس جو ہے وہ آئے ہیں. سے فار ایگزامپل اگر کسی خاتون کے اوپر کوئی الزام ہے مرڈر کا, I'll go in the criminal law, تو اس میں کسی بھی اگر مرد کو میریٹوریس بیسس پہ پوسٹ ارسٹ یا پری ارسٹ بیل گرانٹ ہونی ہے ان ون پرٹیکولر سینس, تو خاتون کا تو آپ نے ایک رائٹ اسٹریٹ اوے لکھ دیا کہ اگر ود ان 6 months اس کا ٹرائل جو ہے کنکلوڈ نہیں ہوتا اس کیس کا, اور اس میں کسی قسم کا خاتون کے پارٹ پہ کوئی ڈیلے نہیں ہے, تو آپ اس کو اسٹریٹ اوے اس کی بیل گرانٹ کریں گے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ بے شمار ایسے اوفینسز ہیں جو کہ خاتون کی حد تک جو ہے وہ بیلیبل کنسیڈر کیے گئے, اور پھر اسی لیے جو جتنے ویمن رائٹس ہیں ان کو سیف گارڈ کرنے کے لیے, سیکیور کرنے کے لیے کنسیشنز جو ہیں وہ لاء میں ریپیٹڈلی ویمنس کو گرانٹ کی گئی ہیں. اور اگر ہم بائی اینڈ لارج دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے جہاں پہ کوشش کی جاتی ہے اس معاشرے میں کہ خواتین کو کسی بھی لڑائی جھگڑے کا حصہ نہ بنایا جائے, اور اگر بدقسمتی سے کسی ایسے سرکمسٹانسز میں وہ اگر کسی بھی ایسی جگہ پہ اس طرح کے وقوعات کا حصہ بن جاتی ہیں, تو ایٹ ایوری اسٹیپ آف لاء اگر ہم نے دیکھا کہ بینگ اے پریکٹیشنر پریکٹسنگ بیرسٹر آن دا کرمنل سائڈ, میں نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو بائی اینڈ لارج there are cases which I would create an exception to جہاں پہ خاتون کو آج بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے سپریس کیا جاتا ہے, ابھی بھی اس کو جو ہے وہ ایز اے سیکنڈری پرسن ٹریٹ کیا جاتا ہے. بٹ بائی اینڈ لارج جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں چاہے وہ پولیس اسٹیشن ہے چاہے وہ عدالتیں ہیں, وہ جب بھی کوئی شخص جو ہے اس کی پراپر افیکٹو ریپرزنٹیشن کرے تو اس کی جتنا بھی ڈیو رائٹس ہیں یا ڈیو کیئر ہے وہ عدالتوں میں اب ایک رجحان بنتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ کہ اب عدالتوں میں خواتین کو ایک وہ اہمیت جو کہ کسی بھی باعزت شہری کو دی جانی چاہیے وہ اب دی جا رہی ہیں. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جو فیملی لاز ہیں اس میں بھی عدالتوں نے واضح طور پر ان کیس آف آئیدر سیپریشن, خلا کے کیسز ہیں یا ڈیورس کے کیسز ہیں یا اپنے اس کی مینٹیننس ہیں, اس میں جتنی بیسک چیزیں ہیں عدالتوں نے اس کے کلیئر پرنسپل سیٹل کر کے اب وہ دینا شروع کر دی ہیں. I would never say this is enough, but I would always encourage the good side of it, and the practices that are now developing slowly but surely is on to the right direction. But at the same time میری رائے میں بہت سا بے شمار کام ایسے ہے جو کہ اربن سینٹرز کے ساتھ ساتھ پرٹیکولرلی رورل سینٹرز میں جو ہے وہ خواتین کو ان کے حقوق کی آگاہی دینا, اور جو ہمارے جو ڈومیننس میل ڈومیننس ہے ہماری رورل سوسائٹی میں اس کے اوپر بہت سا کام کرنا جو ہے باقی ہے. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ رورل سوسائٹی پہ تو ابھی بہت کام کرنا ضروری ہے. ابھی تو وہاں پہ مجھے لگتا ہے کوئی اویئرنیس نہیں ہے, ہم تو پھر بھی یہاں پہ بیٹھ کے ڈسکشنز کر لیتے ہیں, بالکل کوشش کرتے ہیں کہ ان عورتوں تک ان کے بنیادی حقوق کی آگاہی کی جائے, ان کو اویئرنیس مل جائے. ابھی تک 90% ایسی عورتیں جو میرے خیال سے ایجوکیٹڈ بھی ہیں لیکن دے آر سپریسڈ انڈر دا پریشر آف دیئر فیملی اینڈ دے آر ناٹ ٹیکنگ اے اسٹیپ اہیڈ کہ وہاں پہ وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ مسٹر شعیب نے. السلام علیکم, ویلکم ٹو میری سہیلی. جی میں چاہوں گی کہ میں مفتی صاحب سے بھی پوچھوں کہ حقوق جو عورتوں کے بنیادی حقوق ہیں اس کے حوالے سے وہ کیا بتائیں گے, وہ کیا اسپیشلی اسلام کس طرح سے ہمیں جو ہے وہ ہمارے حقوق بتاتا ہے, خواتین کے حقوق ہیں, اور کیا اسلام نے جو خواتین کے حقوق بتائے ہیں وہ ہمیں یعنی ہم جانتے ہیں ان کو, ہم ان سے واقف ہیں؟ بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الناس اتقوا اللہ, اے لوگو اللہ سے ڈرو, الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, کہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے 2 فرد بنائے ہیں, مرد اور عورت, اور دونوں کا نام اکٹھا ذکر کر کے بتا دیا کہ انسان کی نظر میں دونوں برابر ہیں, دونوں کے حقوق ہیں, دونوں کی عزت ہے, دونوں کا اکرام ہے, تکریم ہے, اور ایک دوسرے کے لیے دونوں کو سکون کا باعث بنایا ہے. جس معاشرے میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز فرمایا, اس معاشرے میں نہ صرف عرب میں بلکہ پوری دنیا میں خواتین کے حقوق جو ہے اس ٹائم پہ بالکل تھے ہی نہیں, بلکہ ظلم و ستم کا شکار تھی خاتون. بالکل صحیح, ایسے ہی ہے. یہ بات تو صرف ہمارے لوگوں کو اتنی ہی پتہ ہے کہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. بات اس سے آگے بھی ہے کہ عورت پہ ہر سطح پہ, وہ ماں کی صورت میں, بہن کی صورت میں, بیٹی کی صورت میں ظلم ہوتا تھا. ماں کو
والد کے وفات کے بعد لوگ اپنے اس دور کے جو میلے ہوتے تھے، جو منڈیاں ہوتی تھیں، ان میں لے جا کر بیچ کر اس سے ملنے والی رقم کو بیٹے جو ہے وہ آپس میں وراثت کے طور پر تقسیم کر لیا کرتے تھے، بانٹ لیا کرتے تھے۔ بالکل بالکل اسلام نے آ کر فرمایا کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جن ماؤں کو تم جا کے منڈیوں میں بیچ آتے ہو، اللہ نے تو ان کے قدموں کو جنت رکھی ہے۔ پھر وہی عرب کے بدو جن کو ماؤں کی جنت کے پاؤں کے نیچے ہونے کا احساس نہیں تھا، انہوں نے پھر اپنی ماؤں کو اپنی کندھوں پہ اٹھا کے پیدل ساتھ ساتھ حج کروا کے پھر آ کے پیغمبر اسلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا ہم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا تھا جی نہیں، ابھی تو ایک رات کا حق ادا بھی نہیں ہوا۔ اس معاشرے میں اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے، جہاں پہ لوگ بیٹیوں کو اپنے لیے آر سمجھتے تھے، شرمندگی کا باعث سمجھتے تھے، ان کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے، تو وہاں پہ آ کے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ بیٹی تو رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں۔ جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں، اس نے اس کی اچھی پرورش کی، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال کیا اور ان کی شادی کا اہتمام کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا جیسے میری یہ 2 انگلیاں ہیں۔ بالکل ایسی ہے۔ صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں، فرمایا 2 کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری 1 بیٹی ہے، فرمایا جس نے ایک کے ساتھ بھی یہی اچھا سلوک کیا، اس کی تعلیم و تربیت کی، اس کی شادی کا اہتمام کیا، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ مفتی صاحب ہم یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ابھی ہمیں شرمیلا فاروقی صاحبہ نے جوائن کیا ہے، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ویلکم ٹو میری سہیلی۔ تھینک یو۔ جی مس شرمیلا صاحبہ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ذرا میرے ان کو بتائیے، ہم کس ٹاپک پہ ڈسکس کر رہے ہیں؟ آج ہم بیسیکلی ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو خواتین کے رائٹس ہیں، یعنی کہ ان کے حقوق کیا ہیں، بنیادی حقوق کیا ہیں۔ آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کئی ایسی یعنی خواتین ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں، جن کو اویئرنیس ہے، نالج ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان میں بھی ایک ایسی پرسنٹیج ہے جنہیں اپنے رائٹس کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے؟ جی شکریہ۔ دیکھیں جی، آف کورس آج کی جو خاتون ہے نا وہ بڑی سمجھدار ہے، کیونکہ ایکسیس ہے ان کو، میڈیا پہ سنتی ہیں، دیکھتی ہیں۔ آج کا ماحول بڑا مختلف ہے۔ خواتین چاہتی ہیں کہ وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو، خواتین چاہتی ہیں کہ ان کے پاس بھی یہ رائٹ ہو کہ وہ اپنی چوائسز خود کر سکیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور چوائسز میں جب میں بات کرتی ہوں تو چوائس ٹو کریئر، چوائس ٹو میرج، چوائس ٹو ہیونگ چلڈرن، مطلب یہ بہت امپورٹنٹ بیسک رائٹ ہے کہ خاتون جب دل چاہے یا جس عمر میں چاہے وہ شادی کر پائے، اور جس سے چاہے وہ شادی کر پائے۔ آف کورس ہمارے یہاں کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں، والدین کی رضامندی اور ایک طریقہ کار وہ اپنی جگہ پر ہے۔ پھر اگر ایک خاتون پڑھی لکھی ہے اور وہ کہیں کام کرنا چاہتی ہے اور فائنینشلی اپنے گھر میں اپنی کنٹریبیوشن کرنا چاہتی ہے، وہ اس کو اکثر حقوق نہیں دیے جاتے، کیونکہ آج بھی اکثر یہی کلچرلی ہمارے یہاں یہی تاثر ہے کہ خاتون کو گھر میں رہ کے گھر گرہستی دیکھنی چاہیے اور شادی کر کے بچوں کو دیکھنا چاہیے۔ یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے ایک خاتون کی زندگی کا، میں اسے بالکل ڈینائی نہیں کر رہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خاتون کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ اگر وہ اپنا کریئر بنانا چاہتی ہے اور کسی شعبے میں کام کرنا چاہیے تو اس کو اس کی اجازت ملنی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ ابھی آپ نے کہا تیسری اہم چیز یہ ہے کہ دا رائٹ ٹو ہیونگ چلڈرن، مطلب ایک عورت کی بھی مرضی شامل ہونی چاہیے کہ اس کو کب فیملی وے کے اندر جانا ہے۔ ہمارے یہاں بڑے سوسائٹل پریشرز ہوتے ہیں، شادی ہوئی بچے پیدا ہونے چاہیے، لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پیپل ایکچولی آسک یو کوسچنز اباؤٹ یور بیڈ روم۔ یہ ایک مرد اور عورت کا برابر کا اختیار ہونا چاہیے اور رضامندی ہونی چاہیے کہ کب وہ ایک فیملی کو افورڈ کر سکیں۔ یہاں پر اکثر مرد فیصلہ کرتا ہے، عورت بہت کم معاملات کے اندر، بالخصوص اس کے اندر فیصلہ کر پاتی ہے۔ بالکل ٹھیک بات کی آپ نے۔ مجھے یہ بتائیے اس کے ساتھ ساتھ کہ عورتوں کے اصل میں شادی کے حقوق کیا ہیں؟ کیا میرج رائٹس ہیں کیا عورتوں کے جو ان کو اپلائی کرنے چاہیے؟ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میں ہمیشہ اس کو بہت فیروشیسلی اور ایگریسولی ایڈوکیٹ کرتی ہوں کہ پلیز اپنا نکاح نامہ ضرور پڑھیں۔ آپ کے نکاح نامہ میں آپ کے مذہب کے حوالے سے وہ تمام حقوق موجود ہیں جو ایک عورت کو ملنے چاہیے۔ اکثر جو لڑکے کے گھر والے ہیں وہ تمام وہ شکیں کاٹ کے آتے ہیں، مولوی صاحب کاٹ دیتے ہیں، گرل ہیز اے رائٹ ٹو ڈیورس ان ہر نکاح نامہ۔ یہ اکثر شک کٹی ہوئی آئے گی آپ کے پاس، یہ لینا بہت ضروری ہے۔
اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ایک عورت طلاق لینا چاہے گی شادی کے بعد، لیکن اس کے پاس یہ حق ہونا چاہیے کہ اگر اس کی کسی وجہ سے نہیں بنتی ہے، وہ اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے، تو اس کے پاس یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ طلاق لے کے، ورنہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایسے کئی کیسز ہیں جس میں عورتیں سالہ سال عدالتوں میں خلا کے لیے اپنی جنگ لڑ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تمام جو ضروریات ہیں وہ پوری کریں اپنی بساط کے مطابق، کوئی انریزنیبل ڈیمانڈ نہیں ہے، اور بالخصوص عورت کے ساتھ نرمی سے اور رسپیکٹ سے پیش آنا، یہ آپ کا مذہب بھی کہتا ہے، آپ کا معاشرہ بھی کہتا ہے، کیونکہ کہیں کہیں اکثر جگہ پہ اس کے برعکس ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم چیز ہے جو جہیز کی ایک لعنت ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ ہمارے یہاں ایک اینٹی ڈاوری بل ہے، نہ جانے کون سی صدی کا، اس میں کہا گیا ہے کہ دیکھیے یہ جو ابھی پچھلے دنوں میں پڑھ رہی تھی ایک جگہ پاکستان کے کسی حصے میں ایک عورت کو قتل کر دیا گیا بیکاز وہ اپنے ساتھ گاڑی نہیں لائی شادی میں۔ آئی ڈونٹ ریمبر کون سے ڈسٹرکٹ میں کون سے ضلع کی بات تھی، لیکن یہ ابھی ریسنٹلی یہ کیس ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ایک معاشرے میں ایک عورت کو بہت ساری پروگرس سے روک دیتی ہیں، اور ایک اچھی بلی عورت جو ہے ایون جہیز کی لعنت کی وجہ سے بہت ساری بیٹیاں گھر بیٹھی رہتی ہیں جو کہ بہت ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں، پڑھی لکھی ہوتی ہیں، سمجھدار ہوتی ہیں، لیکن والدین سسرال والوں کی وہ ڈیمانڈ نہیں پوری کر سکتے ہیں۔ کچھ سالوں پہلے مجھے یاد ہے پنجاب کی کسی نہر میں 3 بیٹیوں نے خودکشی کر لی تھی کیونکہ ان کے والدین، شادی نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ والدین نہیں افورڈ کر پا رہے تھے جہیز دینا۔ دیکھیے یہ ایک ایسی لعنت ہے جس کے خلاف ہمیں سب کو اٹھ کھڑا ہونا پڑے گا، اور ہمیں اچھی قانون سازی کرنی پڑے گی، اور اس قانون سازی سے عمل درآمد کرانا پڑے گا۔ بالکل صحیح۔ شرمیلا، آپ تو مطلب ایک ایجوکیٹڈ خاتون ہیں، سیاست سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ دیکھیں کہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے، کسی بھی لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ اس طرح سے ہو، اس طرح سے ہو۔ آپ جس طرح سے رائٹس کی اویئرنیس آپ کو ہے، کیا آپ نے شادی سے پہلے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یہ تمام چیزیں ڈسکس کی؟ ڈیورس رائٹس کی بات کی جائے، میرج رائٹس کی بات کی جائے، وٹ واز یور پوائنٹ آف ویو بفور گیٹنگ میرڈ؟ کہ وڈ یو لائک ٹو ایکسپریس دا رائٹس ود ہم کہ یہ تمام چیزیں میرے حقوق ہیں اور میں یہ سب چاہتی ہوں؟ ایسی کوئی گفتگو آپ نے کی شادی سے پہلے؟ جی بالکل گفتگو ہوئی، اور میرے نکاح نامے میں مجھے رائٹ ٹو ڈیورس ملا ہے، میں نے لیا ہے، اور میرے والد صاحب نے بھی انشور کیا کہ مجھے وہ ملے۔ اسی طریقے سے میں اپنی شادی پہ کسی قسم کا کوئی جہیز نہیں لے کے گئی، میں ایک ٹی وی سیٹ بھی نہیں لے کے گئی، میں ڈنر سیٹ بھی نہیں لے کے گئی، اور میں نے خاص طور پہ اپنے والدین کو کہا تھا کہ مجھے کچھ بھی نہ دیں۔ جو میرے والدین اپنی خوشی سے کوئی جو کپڑا دینا چاہیں یا کوئی زیور دینا چاہیں، میری والدہ نے اپنی کچھ مجھے زیور دیا، جو بھی چیزیں وہ اپنی خوشی سے، لیکن یہ بیڈ روم سے جانا اور یہ مائکرو ویو لے کے جانا، یہ چیزیں کچھ بھی نہیں تھی، ایسی نہیں تھی۔ اور ہم آج بھی ڈسکس کرتے ہیں بہت ساری چیزیں، اور آج بھی میں جہاں پر جاتی ہوں، مجھے جہاں پر بھی بات کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، میں بالخصوص یہ نکاح نامے کی بات ضرور کرتی ہوں کہ اس کے اندر ضرور وہ چیزیں یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کو آپ کے مذہب نے دیا ہے، یہ کوئی غیر آئینی چیز نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ جو عورتیں سپریشن لینا چاہتی ہیں اپنے ہسبینڈ سے، لیکن ان کو فیملی پریشر ہوتا ہے، مائکے کی بات کر لیتے ہیں، یا بڑے بزرگ جو فیملی میں اس وقت موجود ہے کرنٹلی، وہ الاؤ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو پتہ نہیں کتنا سنفل یا کرائم ہے کہ عورت خود سے ڈیورس لے رہی ہے، پتہ نہیں کتنی بولڈ ہے کہ کیا وجوہات ہے، تو آپ ان کے حوالے سے ان کو کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ دیکھیں میں کبھی بھی اس چیز کو پروموٹ نہیں کروں گی جی آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، دیکھیں شروع شادی کے کچھ سال ہوتے ہیں چیلنجنگ، سب کے لیے ہوتے ہیں، میرے لیے بھی ہوئے، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جانا فلاں کہ جی آج کل کی جو عورت ہے نا وہ شی از ویری امپاورڈ، اور سمجھتی پڑھی لکھی ہوں فلاں، تو ٹھیک ہے جیسے میں جا رہی ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آخری حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنا گھر بنا سکیں۔ ہر عورت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے، ایک نئی فیملی میں ایڈجسٹ کرنا، ان لاز میں ایڈجسٹ کرنا، کلچرلی ہیبٹس ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اور ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے دونوں جانب سے۔ لیکن اگر کوئی ایسی وجوہات آ جاتی جس کی وجہ سے آپ کو کوئی اور راستہ نہیں نظر آئے، تو پھر آپ کو اپنا فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے آپ کے ماں باپ نے آ کے آپ کے اس ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ کے دوستوں نے، رشتہ داروں نے نہیں رہنا، آپ نے گزارا کرنا ہے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی بچہ ہو جائے گا تو حالات بہتر ہو جائیں گے، وہ بچہ بھی پھر سفر کرتا ہے۔ تو آپ کو سوچ سمجھ کے وقت دینا چاہیے، اور پھر سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوتا، اور بالخصوص اگر آپ طلاق لینا چاہتی ہیں تو یہ بھی فیصلہ ایک بہت مشکل فیصلہ ہے، لیکن اس کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ میں کبھی بھی اس کو سپورٹ نہیں کروں گی کہ جی آپ کی نہیں بنی 6 مہینے ہو گیا اچھا جی طلاق لے لو، نو،